اس وقت خطے کی صورتحال ہے، اور خطے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں صرف جنوبی ایشیا نہیں ہے، جنوبی ایشیا کے ساتھ جو چین جو ایک بہت بڑی ابھرتی قوت ہے، چین اور روس کے جو تعلقات ہیں اور انڈیا کے جو اس وقت تعلقات کا بڑھاوا ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ایک اس میں ہم اسپیسیفک حوالوں سے بات کریں گے۔ ابھی پچھلے دنوں جو برکس کی جو میٹنگ ہوئی، جو سمٹ تھی گوا میں، اس میں جو ڈیکلریشن آیا، اس ڈیکلریشن میں انڈیا کی کوشش یہ تھی، اور انڈیا کے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بات بھی کی اور پاکستان کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا، مدر شپ آف ٹیررزم کا نام دیا گیا، اور یہ لیکن ڈیکلریشن جو تھی، اس ڈیکلریشن میں جو انڈیا چاہ رہا تھا جس حوالے سے، وہ بات جو ہے وہ نہیں ہو پائی، اور وہ ایک اہم چیز ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس میں ایک اور جو چیز ہے کہ ایک روایت ہے کہ ایک آؤٹ ریچ سمٹ کے ساتھ ایک آؤٹ ریچ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ دوسرے ممالک کو، خطے کے ممالک کو بھی بلاتے ہیں۔ اس میں ساک کا جو فریم ورک ہے اس کو انڈیا نے بائی پاس کیا، اور جو بمسٹیک کا جو فریم ورک ہے اس کو جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس میں خطے کے باقی ممالک جو ہے وہ آؤٹ ریچ میں شریک ہو سکیں، لیکن پاکستان جو ہے اس کو تنہا کیا جائے۔ اب اس میں جو کچھ اہم چیزیں ہیں کہ ایک تو جو میں نے بات کی، دا گروئنگ اسٹریٹجک کنورجنس بٹوین رشیا اینڈ چائنا، اور انڈیا اور یو ایس کی جو ایک جو قربت جو ہے وہ جو بڑھ رہی ہے، اس میں پاکستان اور چائنا کا جو ایک تعلق ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ انٹرسٹنگلی وہاں پہ گوا آنے سے پہلے شی جن پنگ جو چین کے صدر ہیں، وہ بنگلہ دیش بھی گئے، اور بنگلہ دیش میں انہوں نے $40 بلین جو ہے، کیونکہ جو اس وقت جو ون بیلٹ اوبور جو ہے، ون بیلٹ ون روڈ کا جو معاملہ ہے، وہ صرف سی پیک کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ وہاں سے بھی ہے، جس کے اندر چائنا چاہتا ہے کہ انڈیا بھی ہو، بنگلہ دیش بھی ہو، میانمار بھی ہو۔ انڈیا ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ پسو پیش میں ہے، اور انڈیا کا خیال یہ ہے کہ یہ چین اس کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش جو ہے از ڈیپلی انٹرسٹڈ، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ بہت جو ہے یہ 1986 کے بعد سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک چین کے صدر جو ہیں وہ بنگلہ دیش گئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ روس اور پاکستان کی پہلی جو ہے وہ مشترکہ فوجی مشقیں جو ہیں وہ ہوئی، چھوٹی نوعیت کی تھی، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تھی، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے، لیکن وہ ہوئیں۔ وہاں پہ روس نے S-400 جو میسائل ہے وہ اس کی بیٹریز جو ہیں وہ ایک سودا ہوا انڈیا کے ساتھ، تو لگتا ہے ایسے کہ کوشش یہ ہوگی کہ روس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انڈیا جو ہے وہ بہت ہی دور چلا جائے، تو یہ ایک اس وقت بہت دلچسپ صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اچھا، بمسٹیک اٹ سیلف میں بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیپال جو ہے وہاں پہ کشمکش ہے چین اور انڈیا کے درمیان۔ اسی طرح میانمار میں بہت بگ ٹکٹ آئٹمز ہیں جو چین جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ روس اور چین کے تعلقات جو ہیں اس میں ایک تو ساؤتھ چائنا سی کا جو معاملہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو نیٹو کے حوالے سے پہلی جو ہے ان کی نیول ایکسرسائزز بھی پچھلے مہینے ہوئیں چین اور روس کی۔ روس جو ہے وہ چین کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے آئل کا، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ آج ہم جن پہ بحث کریں گے، اور ہمارے ساتھ جنرل طلعت مسعود تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر رفعت حسین اور ایمبیسڈر عزیز احمد خان صاحب۔ اس میں اگر میں بات شروع کروں جنرل صاحب آپ سے کہ یہاں پہ اب ایک سوچا یہ جا رہا تھا کہ جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، 4th جنریشن وارفیئر کی بات آتی ہے کہ جی بین الریاستی جو جنگیں ہیں یا بین الریاستی جو اس قسم کی جو رائیولریز ہیں وہ اب پس پشت جو ہے وہ چلی جائیں گی، وہ اس طریقے سے ہوں گی نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت واضح طور پہ دوبارہ ابھر رہی ہیں، اور ایک کشمکش ہے جس کے اندر چین ایک طرف ہے، امریکہ ایک طرف ہے، اور روس جو ہے وہ بھی امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے اور چین کے قریب آ رہا ہے۔ تو اس میں مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا جو رول ہے ان دا سینس کہ ہم ان ڈیولپمنٹس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمیں کیسی پالیسیز مرتب کرنی چاہیے؟ یہ دیکھیے، ایسے تو خیر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو آسان ہیں،
جس طریقے سے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو پالیسیز بنانی چاہیے وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، اور ایک مسلسل اس میں تسلسل کی بھی ضرورت ہے اور بڑا جامع پالیسی کی ضرورت ہے۔ ایک تو میں اس طریقے سے شروع کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اس وقت اس خطے میں فرض کیجئے چین جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور پاکستان اس کا سب سے اہم دوست اور ایلائی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انویسٹمنٹس اور یہ جو ہمارا CPEC کا پروگرام ہے اس سے پاکستان اور چین کے تعلقات میں اور گہرائی اور اسٹریٹجک نوعیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیں؟ یہ ہمیں چونکہ اس کا تجربہ ہے اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی غلط پالیسی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے تعلقات چین سے ضرور آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور سے اقتصادی اور اسٹریٹجک معاملات میں۔ میں اس لیے یہ ذکر کیا، میں قطع کلامی کی معافی، میں اس لیے ذکر کیا کہ جب نجی طور پہ بات ہوتی ہے یا سیمینارز پہ بھی، تو ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ سول کی طرف بھی اور ملٹری کی طرف بھی، کہ جو روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور چین اور روس کے تعلقات جو ہے وہ بہت قریب ہیں، تو اور چونکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے بہت قریب آ رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہم ایک آپشن اس طریقے سے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے پاس وہ آپشن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمیں تجربہ ہے کہ جب ہم ایک پول کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی پولرائزڈ ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہمارے تعلقات میں چین سے مسلسل گہرائی آئے گی، اور اس سے بھی ہم نے جو تعلقات بڑھانے کی کوشش کی ہے یہ ہمارے لیے بہت مستفید ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس سے تعلقات ہمیں رکھنے چاہیے، اور میرے خیال میں یہ ہماری پالیسی ہے۔ اوکے، لیٹ می ٹیک دس ٹو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ڈکلریشن میں ایک فقرہ ہے کہ جس میں جو برکس کے جو ممالک ہیں، دے آر ریجیکٹنگ quote continued attempts to misrepresent the results of World War II unquote۔ اچھا، اب اس میں جو چین کی سپوزڈ انٹروژن ہے ساؤتھ اور ایسٹ چائنا سیز میں، اور روس جو کوشش کر رہے ہیں ایسٹ یورپ میں اور سینٹرل ایشیا میں بھی ٹریڈیشنلی ان کا نیئر ابراڈ تھا، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ US اور جاپان اور جو آسیان کنٹریز، اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دا فلپینز ہیز ویری کلیئرلی، ابھی جو ان کے صدر کا جو دورہ، انہوں نے ہی از ویری کلیئرلی سیڈ کہ میں آئی ایم ان یور کیمپ۔ دیکھیں اعجاز، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس ایمرجنگ ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو پولیرٹی کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی ایک پاور پول ہے اور سب لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ متروک ہو چکا ہے۔ دیر آر ملٹیپل پاورس، اور وہ اس ملٹی پولیرٹی کی صورتحال بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ کون سے پولز جو ہیں وہ امرج کریں گے۔ فار ایگزامپل، جب کولڈ وار کا زمانہ تھا اس وقت نکسن اور کیسنجر کی ایک ٹیم نے ایک ملٹی پولر ورلڈ کا کانسیپٹ دیا تھا، جس کے اندر ویسٹرن یورپ کی بات تھی، دونوں سپر پاورز تھیں، چین کو بھی انہوں نے کوئی تھوڑی بہت جگہ دی تھی، لیکن اس صورتحال سے آج کی صورتحال بہت مختلف ہے۔ تو وہ جو ٹرانزیشن جو ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ وی آر ناٹ شیور کہ امریکہ کا پیوٹ ٹو ایشیا کی پالیسی سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر اس کی سکسیس کے اندر جو ریجنل الائز ہیں امریکہ کے، جس پہ آپ نے فلپین کی بات کی، تو وہ بھی اب امریکہ کے پول سے باہر نکل کے وہ چین کی طرف ان کا زیادہ رخ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات بڑی اہم ہے کہ یہ جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن تو چلتا رہے گا، اس کے حوالے سے امریکہ بھی کوشش کرے گا کہ اپنی جگہ بنائے اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر، لیکن ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو شیپ جو ہوگی دیٹ ول بی افیکٹڈ بائی اکنامک، ٹریڈ اور کمرشل اور انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے آپ کو مکس آف کمپٹیشن اور کوآپریشن بھی ملکوں کے درمیان نظر آئے۔ یہ جو جیو اسٹریٹجی ہے جی، اس کی شیپ کیا ہوگی، اس کو کنفیگر کس طرح کیا جائے گا، وہ جیو اکنامکس کرے گی۔ جی بالکل، میرے خیال میں جیو اکنامکس ول بیکم اے سیلینٹ فیکٹر، اور اس کے حوالے سے جو بھی ملک معاشی ترقی کی اس دوڑ میں یا اپنے مقام کو معاشی ترقی کے حوالے سے پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ اس دوڑ سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ سو دیٹ مینس جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں رائیولری ہوگی، سفیئرز آف انفلوئنس کے لیے
तगोदो भी होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह। लेकिन हॉट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चूंकि जियो इकोनॉमिक्स इसको गवर्न कर रही है तो वो हॉट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं बात जाएगी। अब देखें उसके हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी इस हवाले से ज़्यादा वल्नरेबल है कि पाकिस्तान के पास जो ट्रेडिशनल जियो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है उसकी जगह पे अब जियो इकोनॉमिक्स का जो पर्सपेक्टिव है वो पाकिस्तान ले नहीं पाता, क्योंकि उसकी वजह से कि उसके जो इलाकाई तनाज़ात हैं वो हिंदुस्तान के साथ या हिंदुस्तान की वजह के साथ वो बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद है। तो वी हैव टू कम्पीट geostrategically as well as geoeconomically. Acha, I am going to come back to you with another question on this. We'll just park this thought. मैं ज़रा खान साहब की तरफ जाऊँ। सर शमा, आपके सामने मुझे ये बताइए कि given your very long experience of diplomacy और आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वर्किंग्स का भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो इंटरेक्शन है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ विद द जनरल हेडक्वार्टर्स वो भी आपको पता है, इसमें किस हद तक हम, क्योंकि ये चीज़ें जिस तरीके से तब्दील हो रही हैं और इसमें जिस किस्म की बारीकियों और नज़ाकतों को समझना ज़रूरी है, क्या हम हमारे इदारे जो हैं वो तैयार हैं इसको रीवैल्यूएट करने के लिए? देखें, ये ज़रा पार्टीज़न सा लगेगा, लेकिन मेरे ख़्याल में फॉरेन ऑफिस जिस तरह ट्रेडिशनली हमेशा फंक्शन करता रहा है आज भी उसी तरह फंक्शन कर रहा है। ओके। चाहे लोग ये कहें कि फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं है या नहीं है, मेरे ख्याल में सरताज साहब बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर है। टाइटल उनका जो नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं है, वरना फंक्शनिंग उनकी वही है जो एक फॉरेन मिनिस्टर की होती है। पॉलिसी के मुतालिक जिस तरह फॉरेन ऑफिस सारे मिशन से अपने असेसमेंट्स वगैरह लेके अपने वो जो ट्वीकिंग होती है पॉलिसी की वो करता रहता है, उसके अलावा इनपुट्स होती हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से इनपुट्स आती हैं और उनके साथ फॉरेन ऑफिस एज ऑलवेज ट्रेडिशनली हमेशा उनके साथ इन टच रहा है। और अब भी हम, हालांकि मैं एसोसिएटेड अब नहीं हूँ फॉरेन ऑफिस के साथ 10 साल से, लेकिन मेरे ख्याल में वो एसोसिएशन चल रही है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है और वहाँ जो डिबेट होती है और उसमें जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स आते हैं इसके मुतालिक, तो वो भी फॉरेन ऑफिस को पता होता है, क्योंकि एक ऑफिसर की ड्यूटी ये होती है कि पार्लियामेंट की सेशंस अटेंड करे और रिकॉर्ड करे कि फॉरेन ऑफिस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे वहाँ क्या बात पार्लियामेंटेरियंस ने की है। तो उस सिलसिले में वो जो एक है प्रोसेस वो मेरा ख्याल उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था। इस वक्त सिचुएशन जिस तरह बदल रही है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब से कि इन्होंने कि इस वक्त जो है इकोनॉमिक्स इज़ द मेन फैक्टर टुडे सिक्योरिटी के मुतालिक, और उसमें जो फैक्टर है वो हमें उस पर नज़र रखनी है। और उसके अंदर हमारे जो ये रिसेंटली चीन के साथ और ये सीपैक की इन्वेस्टमेंट वगैरह आई है एक बहुत अहमियत रखती है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के साथ हमारे जो ट्रेडिशनल तनाज़ुआत हैं उनका हल करना ज़रूरी है, और लेकिन उसके साथ साथ हमें ये मद्देनज़र रखना है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और उनका क्लाउड आइंदा सालों में बढ़ेगा। ये भी एक आपने अच्छी बात की है नाज़रीन, ये एक अहम चीज़ ये है कि ब्रिक्स जो हैं जिनके बारे में ये कहा गया था, द बैंकर जिम ओनील हु टॉक्ड अबाउट ब्रिक्स, कि ये वो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, लेकिन हमने देखा ये है कि जब से ये इश्तराक हुआ है तो इस वक्त चीन और इंडिया के अलावा जो बाकी 3 जो ब्रिक्स के ममालिक हैं उनकी इकोनॉमीज़ में मेजर स्लो डाउन जो है वो हुए हैं, और इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में भी स्लो डाउन है, लेकिन यह है कि इंडिया जो है वो इस वक्त खासी रफ्तार से जो है वो उसका जो ग्रोथ रेट है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, अब देखें जिस मुल्क में तालीम का इतना इन्हितात हुआ हो, जहाँ पे हमने एक ख़ास किस्म का जो है वो नज़रिया जो है उसको उभारा हो, जहाँ पे सकाफ़त जो है हमारी, जिसके अंदर जो है रक्स भी शामिल है, जिसके अंदर म्यूज़िक भी शामिल है, जिसके अंदर बाकी आर्ट्स के जो है ना वो शामिल है, वो तमाम चीज़ें तो अब हमने बिदतों के अंदर जो है ना उनको डाल दिया हुआ है। तो हम जिस सॉफ्ट पावर की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो हम सॉफ्ट पावर लाएँ कहाँ से? वो तो हमारे पास है ही नहीं, उसका कैपिटल ही कोई नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में कैपिटल तो है फिर भी नहीं, मेरा यानी आपका मतलब ये है कि इसके बावजूद कि सॉफ्ट पावर हमारे पास मौजूद है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं मसलन
وہ جا کے انڈیا میں ایکٹنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنا جو کلچرل ایسپیکٹ ہے اس کو نہیں بڑھا رہے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی ویکنس جو ہے وہ ہمارا سافٹ پاور استعمال نہ کرنا، اور انڈیا کا سافٹ پاور جو ہے وہ اس کو ایک نیا مقام اس نے دنیا میں دے دیا۔ دیکھیے وہاں ہم انگلینڈ جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، میں امریکہ سے ابھی آ رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ اگر ریسٹوراں پاکستانی بھی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈین ریسٹوراں ہیں، چونکہ ان کی ایک ساکھ بن گئی ہے سافٹ پاور میں۔ اسی طریقے سے میوزک کا بھی یہی حال ہے، اسی طریقے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کا ہے، پینٹنگ کا ہے، آرٹسٹ کا ہے، تو ہر لحاظ سے سافٹ پاور جو ہے اس وقت اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ہارڈ پاور کی ہے، اور ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔